دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ شیر صاحبادی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں، جھول بہت ڈالتے، جھول۔ اچھا، کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا، بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے، یار نمک ہی نہیں ہے، اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا کھانے۔ اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کے اندر۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، بہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے، بہار چھوڑ کے بنگلور جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا، وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی، بیچارہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان آتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، اس کا مقصد ہے اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ اس نے بھی وطن چھوڑا ہے لیکن مقصد ہے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے۔ اور ایک اور انسان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وطن وہ بھی چھوڑ رہا ہے، عمل سیم ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک کی نیت دنیا کمانا ہے اور ایک کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو اپنا وطن چھوڑے گا دنیا کے لیے اور کاروبار کے لیے، اس کو کون ثواب ہوگا؟ نیت کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو عمل کے بغیر بھی آپ کو عمل کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کی نیت اگر سچی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا ملے گا؟ وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ میں دوسرے شہر میں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر کے میں آزادی سے نماز پڑھ سکوں، میں آزادی سے روزہ رکھ سکوں، میں آزادی سے اسلام کے اوپر عمل کر سکوں۔ وہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو ضرور اس کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
تم سے پہلے کی امت میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کو اس نے مرڈر کیا تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پتہ لگایا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا کر کے تم اپنا مسئلہ اس سے پوچھو، وہ ضرور تم کو راستہ بتائے گا۔ وہ پہنچا۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ عالم نہیں تھے، راہب تھے، یہ بہت نیک تو تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ ایک بات یاد رکھو، عالم کا کام عالم ہی کو کرنا چاہیے، عالم کی جگہ کسی اور کو۔ اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا شاعروں کو بلایا جا رہا ہے، مئو سے شاعر آ رہے ہیں، پرتاپ گڑھ سے شاعر آ رہے ہیں، لکھنؤ سے شاعر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ جلسہ کرا رہے ہیں کہ مشاعرہ کرا رہے ہیں؟ ہر تقریر کے پہلے جھوم جھوم کر کے نعت پڑھ رہا ہے وہ شاعر، اور کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ایسی نعت پڑھ رہا ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جلسے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کوئی ہونے والا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے اندر۔ ابھی ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں، کل کوئی نوٹنکی باز آئے گا، کوئی ڈرامے باز آئے گا، کوئی چٹکلے سنانے والا آئے گا، پھر پبلک کہے گی کہ کسی ناچنے والے کو بلا دو، کسی گانے والے کو بلا دو، بس پبلک کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنگال کے اندر ابھی میں گیا، پیٹ کوٹ پہن کر کے ٹائی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے، عالم نہیں ہے اس نے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، 4 کتابیں پڑھ لی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ ویڈیوز دیکھ لی، بہت بڑے علامہ بن گئے، بہت بڑے علامہ بن گئے، برادر فلاں بن گئے۔ اب وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ تقریر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پر، فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے، اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے، نقاب میں نہیں رہتی ہے، بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی ہے، اس لیے وہ کافر ہو جاتی ہے۔ اور ایسی عورت جب گھر جاتی ہے اور شوہر سے ملاقات کرتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے، وہ تو کافر ہو چکی ہے۔ ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ میں بنگال میں گیا، ایک صاحب مجھے بتانے لگے تو میں نے کہا کہ گویا پیڑ قبول کا تو آم کہاں سے آیا؟ اب آپ نے علماء کی جگہ ان کو بٹھایا ہے، ان جوکروں کو لا کر کے آپ نے بٹھایا۔ بنگال اور سیمانچل کے اس علاقے میں اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت ٹھنگ سے جو موضوع روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے، جو من گھڑت قصے آپ کے سامنے بیان کرتے، لیکن آواز اچھی ہے، ترنم اچھا ہے، انداز اچھا ہے، بس آپ فدا ہیں اور اس کو آپ بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عالم کی جگہ عالم کو دیجیے، کسی اور کو مت دیجیے۔ جاہلوں سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ غلط جواب بھی دیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے۔ اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی اللہ کے نبی نے بتائی، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ عالم کی جگہ جاہل کو دی جائے، جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا لے گا۔ ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی علماء موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دھیرے دھیرے علماء کی جگہ جاہلوں کو دی جا رہی ہے، مگر ابھی بھی بہت سارے علماء موجود ہیں۔ جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے علماء دنیا سے چلے جائیں، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ
کے جب کوئی عالم نہیں بچے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مائک پر بلا کر کے تقریر کروائیں گے، لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، فَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور جاہل جب فتویٰ دے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ عالم کا کام عالم ہی کر سکتا ہے، جاہل کو اس کی جگہ مت دیجیے۔ 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ پہنچا لیکن عالم کے پاس نہیں پہنچا، راہب کے پاس پہنچا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت نیک ہو، بہت اللہ والا ہو لیکن عالم نہ ہو۔ وہ نیک تو تھا، وہ اللہ والا تو تھا، وہ عبادت گزار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، فَحَلْ لِي مِن توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا رے بھاگ جا یہاں سے، تو 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا ہے اور تو کس منہ سے توبہ کرنے آیا ہے؟ تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو بھاگ جا یہاں سے، تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو جیسے 99 قتل کیا ہے قتل اور کر دیتا ہوں، تو تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے اس نے۔ پھر ایک دن اس کے دل میں احساس آیا کہ یار میں بہت غلط کام کر رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پتہ لگایا توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو صحیح مشورہ دے گا، صحیح ایڈوائس دے گا۔ اب یہ جس کے پاس پہنچا تو حدیث کے الفاظ ہے، وہ عالم تھا، عالم کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کے کہنے لگا انی قتلت 100 نفس، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، فَحَلْ لِي مِن توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ وہ عالم تھا، عالم نے صحیح جواب دیا۔ عالم نے کہا مَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، اے میرے بھائی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو تیرے لیے کھلا ہے، کون تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، تو توبہ کر لے، تو سدھر جا، تو اپنی اصلاح کر۔ مگر ہاں اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تجھے یہ گنہگاروں کی بستی چھوڑنی پڑے گی، تجھے ڈاکوؤں اور چوروں کا علاقہ چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے علاقے میں جانا پڑے گا۔ پتہ یہ بھی چلا خربوزہ کو دیکھ کے خربوزے کا رنگ بدلتا ہے، نقاب والی لڑکی بھی جب بے نقاب لڑکیوں کے بیچ میں آتی ہے تو وہ بھی بے نقاب ہو جاتی ہے، جب حرام خوروں کے بیچ میں کوئی صحیح آدمی آتا ہے وہ بھی حرام خور ہو جاتا ہے۔ علاقے کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اچھے ماحول میں چلے جاؤ، یا تو ماحول کی اصلاح کرو یا ماحول کو چھوڑ کے چلے۔ اس نے کہا تمہیں توبہ کرنا ہے تو تمہیں اس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں 100 لوگوں کا قاتل تھا، ڈاکو تھا، ابھی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ راستے میں ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ۔